جی ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے جناب علامہ صادق رضا تخوی صاحب کو، جنہوں نے عزاداری اور ارتقاء انسانیت کے عنوان کے تحت گفتگو فرمائی، اور آپ نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو اجاگر کیا، اس کے اوپر گفتگو کی، اور بڑی خوبصورت بات قبلہ نے کی کہ ایک زمزم جو ہے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے جاری ہوا، اور ایک زمزم ولایت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبات سے ظاہر ہوا۔ اور یہ جو زمزم ولایت ہے یہ عزاداری ہے، اور عزاداری جو ہے وہ بقائے مقصد امام حسین علیہ السلام کی ضامن ہے، اور یہ عزاداری ہی ہے جس نے ہمیں آج تک زندہ رکھا ہے، ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ ہم بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ عزاداری کا تحفظ کیجیے، نہیں، عزاداری ہمارا تحفظ کرتی ہے، ہمارے تحفظ کی ضامن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے۔ ہم تھوڑا سا مقصد کے اوپر گفتگو کریں گے، غم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر یعنی بات آتی ہے گریہ کی، کہ گریہ کیا ہے، گریہ کیوں کرتے ہیں، مطلب انسان پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، جو کہ نان شیعاز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ قوم ہے جو گریہ کر رہی ہے، یعنی گریہ کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گریہ یعنی کہ مظلوم کی مظلومیت کو اجاگر کرنا ہے، مظلوم کی مظلومیت کو اجاگر کرنا، ظالم کی جو جنایات ہیں، اس کی جو جنایت کاری ہے، اس کو منظر عام پہ لے کر آنا۔ جب ایک انسان کوئی گریہ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے پوچھے کہ تم کیوں رو رہے ہو، تو بتاتا ہے کہ میں اس مقصد کے تحت رو رہا ہوں، یہ ظلم ہوا ہے مجھ پر، یا میں جن کا ماننے والا ہوں ان کے اوپر یہ ظلم کیا گیا۔ جب وہ نام حسین ابن علی لیتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ نام حسین ابن علی آپ لے رہے ہیں، یہ حسین کون؟ تو سلسلہ جا کے مل جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول کا نواسا کیوں قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا، وہ کون تھا، اس کو کون حکومت میں لایا۔ یہ تمام چیزیں پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ تمام چیزیں واضح اور آشکار ہو جاتی ہیں، کہ یہ تمام مقصد جو ہے، یہ مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ یزیدیوں نے پہلے چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے کربلا کو کربلا میں ختم کر دیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، کربلا کربلا میمان کر زینب نبود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی۔ لائف نمبرز بھی کھول دی جائیں گے، اور آپ بھی پروگرام میں شامل ہوں گے، آپ کی بھی آراء درکار ہوں گی، آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس بارے میں، اس بابت کیا نظریات رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ گفتگو آج اسی موضوع کے تحت چلے گا کہ یہ تمام چیزیں آشکار ہو جائیں گی، واضح ہو جاتی ہیں کہ جب انسان کسی روتے ہوئے سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں گریہ کر رہے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ میں اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں۔ تو اس گریہ کے اندر اس کا معنوی ثواب، اس کا سیاسی پہلو، اس کا تمام چیزیں اس کے اندر پنہاں ہیں، کیونکہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو، وہ پوچھنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے منا میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو گریہ کرنے کا حکم دیا۔ کالر کو شامل کریں گے، میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے، اور آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد۔ میری بہن کہاں سے؟ انکل میرا نام نرجس بطول ہے، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ جی بیٹا فرمائیے۔ انکل کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہے؟ جی انکل۔ جی بیٹا کیا پڑھیں گی؟ انکل ہم دعا سنانا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد۔ آنکھی بند نہ کر تو اے اٹھا ہویا راہ خدا دا نیزے تے، آنکھی بند نہ کر تو اے اٹھا ہویا راہ خدا دا، ہن سانگ تجھے دا جل ویران، ہن سانگ تجھے دا جل ویران، رنگ بھین دی مقتل گادا، اے اٹھا ہویا راہ خدا دا نیزے تے، اکھی بند نہ کر تو اے اٹھا ہویا راہ خدا دا، دے دا جلواری پتراں دے کیویں زخم بنے دن زخم وچ، دے دا جلواری پتراں دے کیویں زخم بنے دن زخم وچ، پیا ویر جہاد شروع کیندا اے، پیا ویر جہاد شروع کیندا اے،
مادا اے کتا ہو یارا خدا دا لے بیٹے اپنی بند نہ کرے تو اے کتا ہو یارا خدا دا من گھر پہ بھی دید رکھی کہ میں بال نکھڑے دن کے دیا تو من گھر پہ بھی دید رکھی کہ میں بال نکھڑے دن کے دیا تو کہ میں بال گلے دے کھنڈتا ہے کہ میں بال گلے دے کھنڈتا ہے کل پور غیور ملاتا اے کٹھا ہو یارا خدا دا لے دے اپنی بند نہ کرے تو اے کٹھا ہو یارا خدا دا دیکھی تا صحیح اثر سیا باج میں بھیڑ کی سجدے مڑن دیکھی تا صحیح اثر سیا باج میں بھیڑ کی سجدے مڑن وعدہ ہے تے کو یاد آتی وعدہ ہے تے کو یاد آتی ہر من در کر وہ بلاتا اے کٹھا ہو یارا خدا دا لے بیٹے اپنی بند نہ کرے تو اے کٹھا ہو یارا خدا دا کیا دیکھتے نا کہ میں بہن تری بازار کی خطبہ پڑھنا ہے کیا دیکھتے نا کہ میں بہن تری بازار کی خطبہ پڑھنا ہے سر بڑھنا ہے گواہ ویران سر بڑھنا ہے گواہ ویران اپنی این گوادا اے کتا ہو یارا خدا دا لے بیٹے اپنی بند نہ کرے تو اے کتا ہو یارا خدا دا اقبال کے ویرون دے راجل سر پران سوال ردا والے اقبال کے ویرون دے راجل سر پران سوال ردا والے منظارے تے کو یاد آتی منظارے تے کو یاد آتی تے کو خالی ولی ہوئی ماتا اے کٹھا ہو یارا خدا دا لے بیٹے اپنی بند نہ کرے تو اے کٹھا ہو یارا خدا دا احسان کبائے دے باب جا کھل گئی آنکھیاں سانگی اتے احسان کبائے دے باب جا کھل گئی آنکھیاں سانگی اتے جدا سین نے آنکھی آواز تائی جدا سین نے آنکھی آواز تائی اور میری لٹی ہوئی پاک ردادا کٹھا ہو یارا خدا دا جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خدا حافظ. علیکم السلام. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے گریہ کے اوپر اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے مقصد کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ کائنات میں برپا ہوتی ہیں. صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو کائنات میں برپا ہوتی ہیں. ایک شب قدر ہر سال برپا ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ عزاداری. یہ حقیقتاً برپا ہوتی ہے، روایت نہیں ہے خالی. اگر آپ اس کو روایت سمجھ کے انجام دیتے ہیں کہ یہ 10 دن ہیں ہم نے تو جانا ہے، 2 مہینے 8 دن ہیں اس میں جو ہے وہ حسینیات میں جانا ہے، زینبیہ میں جانا ہے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. یہ برپا ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جس وقت عصر عاشور آتا ہے، یعنی عاشور پہ عصر کا وقت آتا ہے، شہادت کا وقت عین آتا ہے، تو جہاں جہاں پہ خاک پاک میں خون امام حسین علیہ السلام ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے. یہ سرخ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ سے کچھ تقاضے رکھتا ہے کہ آپ اس کے مقصد کو سمجھیں جس مقصد کے تحت یہ خون بہایا گیا ہے. اگر غم امام حسین علیہ السلام پر بات کریں کہ غم حسین، اگر ہم کہتے ہیں غم حسین
یقیناً ہماری آنکھیں آنسوؤں سے چھلک جاتی ہیں، امام کے مصائب یاد آ جاتے ہیں، وہ منظر جو کہ ہم نے تاریخ کے حوالے سے پڑھا، کیونکہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، مگر جو ہم اس کی تاریخ پڑھتے ہیں، جو ہم مقتل بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، تو اس کے اندر جو ہمارے سامنے ایک شبیہ بنتی ہے، جو ایک ہیولا بنتا ہے، وہ ایک بہت ہی پردرد اور ہولناک ہوتا ہے، جس سے کہ ہر باضمیر شخص کے، ہر شریف شخص کے، ہر غیرت مند شخص کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں غم حسین سنتے ہی، یعنی یہ لفظ سنتے ہیں غم حسین۔ مگر اگر ہم اس پہ اور غور کریں کہ غم حسین میں جو ایک ہمارا لیے غم حسین ہے، اور وہ غم حسین جو کہ امام حسین علیہ السلام کو غم تھا، یعنی وہ غم امام حسین علیہ السلام کو جو ان کو کربلا تک لے آیا، وہ غم حسین کیا تھا اور ہمارا غم حسین کیا ہے، اس کو اگر ہم غور کریں اور اس کے اندر دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر بہت جو ہے وہ بڑی گہرائی نظر آئے گی، اس کے اندر بڑا پیغام ہے، بہت وسعت اس کے اندر ہمیں نظر آئے گی، اور وہ تمام یعنی وہ ارتقاء کی منزلیں ہمارے اوپر واضح ہوں گی کہ ہم کو ہمارے آئمہ کدھر لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن کہاں جانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر قوم نہیں جا رہی، یقیناً جا رہی ہے، مگر سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ارتقاء کے اوپر، ان منزلوں کے اوپر اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے تمام محفل کے اندر، اپنی نجی محفلوں کے اندر، اپنے ممبروں سے، اپنے خطبات کے ذریعے، تقریروں میں ان تمام باتوں کو واضح کریں اپنی نئی آنے والی نسلوں کے لیے۔ یعنی وہ کیا غم تھا جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے آیا، یعنی طاغوت شکنی، یقیناً یعنی طاغوت شکنی۔ اگر یزید کی 3 براعظموں میں کہتے ہیں حکومت تھی، تو اس کو کیا پڑی تھی کہ وہ صرف امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کرے؟ اگر امام سے بیعت نہ کرے تو کیا وہ حکومت نہیں چلا سکتا تھا؟ مگر یہ بات امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ وہ جانشین رسول بننا چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام سے بیعت کر کے، اور جب امام نے بیعت کا انکار کر دیا تو اس کو تخت پہ سے اتر آنا چاہیے تھا۔ اس کا تخت سے نہ اترنا اس بات کو واضح کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو آج بھی پارسا سمجھتے ہیں کہ وہ نہ تو خدا کو مانتا تھا، نہ رسول کو مانتا تھا، نہ اس کا دین اسلام پہ کوئی ایمان تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے جب انکار کر دیا بیعت سے، یعنی بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے، تو اس کو اتر آنا چاہیے تھا۔ اس کا نہ اترنا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا کسی چیز کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ تو یہ وہ طاغوت شکنی تھی جو امام کو کربلا لے آئی۔ امام نے جو ہے وہ طاغوت کے ساتھ سمجھوتے کو ہرگز برداشت نہیں کیا، سر دینا گوارا کیا، بچے دینے گوارا کیے، اپنے جوان اور ایسے 14ویں کے چاند کربلا میں پیش کر دیے، مگر طاغوت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ یہ درس ہے جو کہ امام دے رہے پوری بنی نوع انسانیت کو کہ دیکھو، محرم وہ مہینہ ہے جو کہ تلوار کی دھار پر خون کی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ یہ طاغوت شکنی کا مہینہ ہے، اس میں رسموں میں نہ پڑ جانا، رسم و روایت میں نہ کھو جانا، عزاداری کے مقصد کو سمجھنا۔ انہوں نے طاغوت شکنی کی ہے، بنو امیہ کے طاغیہ کو گرایا ہے، اس طاغوت کے تخت و تاج کو اپنے پیروں تلے مسل دیا ہے، رون کے رکھ دیا بنو امیہ کی سلطنت کو، اس کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، ایسا تباہ کیا، ایسے اس کے سورج کو غروب کیا کہ کبھی اب وہ سر اٹھا کے بات کرنے کے لائق نہ رہے۔ یہ وہ طاغوت شکنی ہے جس کا درس ہم کو ہمارے امام دیتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہم کو ہر دفعہ طاغوت شکنی پہ آمادہ کرتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ خون حسین تربت امام حسین علیہ السلام سرخ ہو کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ تقاضے رہ گئے ہیں جو تم پر عائد ہوتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو، اس مقصد کو بیان کرو کھول کھول کر، ان کو روایتوں میں، اس میں رسموں میں، اس میں الجھ کے آپس میں جو ہے وہ اس مقصد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ یہ مقصد اس کا ضامن خدا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر سستی دکھائیں گے تو بعید نہیں، ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اس نقطے سے بہت ڈرنا چاہیے یقیناً۔ اگر ہم سستی دکھا گئے خدا نخواستہ تو بعید نہیں کہ خدا کسی اور کو لا کر ہمیں ریپلیس کرتے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری قوموں میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ اچانک ان کے اوپر برہان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے اوپر تمام چیزیں اشکار ہو جاتی ہیں اور وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ نقوی بھائی، آپ کو تعزیت پیش کریں گے۔ السلام اور پرسا امام کا۔ جی آج بہن مصروفیت کی بنا پر نہیں آئی ہیں آپ۔ اچھا، میں نے ابھی لگایا پتہ تھا۔
تو بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ ایک گزارش کروں گا کہ آپ کا جو ٹاپک ہے نا ماشاءاللہ خوبصورت ٹاپک ہوتے ہیں جس طرح آج بھی ہے، لیکن الفاظ تھوڑے سے آسان رکھا کریں تاکہ وہ ہر آدمی اس کو سمجھ پائے، جی ٹھیک ہے. کیونکہ الفاظ اگر آپ اتنے ثقیل اور اتنے بھارے رکھیں گے تو کچھ لوگ ہمارے جیسے نالائق ہوتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں نہیں آتی. آپ کی سچی طرح سمجھ میں آتی ہے. فرمائیے. تو تھوڑا سا آسان رکھا کریں جی بہتر. الفاظ کو. جی آپ ٹی وی کی آواز نقوی بھائی تھوڑی بند کر لیں، آپ کے بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ. ہاں تو میں کر دیتا. تو آج آپ کا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے، آزاداری. تو ہر آدمی جو بھی ہو نماز پڑھتا ہے، آزاداری کرتا ہے، جو بھی کرتا تھا ذہن میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ لالچ تو یہی ہے نا کہ ہمیں جنت ملے گی، جنت میں جائیں گے، جنت کے سردار بھی وہی ہیں. لیکن میرے بھائی آزاداری جو ہے نا اس میں آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں جس پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو ایک ایسا صبر، استقامت، حوصلہ پیدا کرنا ہوگا اپنے آپ میں. صرف جنت کو نظر میں نہ رکھیں، کیونکہ جنت جنہوں کو ملی ہے نا انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میرے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں جنت کے لالچ کے لیے نہیں، دوزخ کے ڈر کے لیے نہیں، میں تو عبادت کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے. انہوں نے تو جنت دوزخ کی لالچ اور ڈر رکھا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو عنایت کی، اللہ نے ان کو وہ جنت دی نہیں ہے بلکہ ان کے سردار بنا دیا، ان کے بچوں کو سردار بنا دیا. بالکل. لیکن جب سردار بن گئے تھے دنیا میں، ابھی وہ زندہ تھے تو جنت کے سردار تھے، لیکن کیا تھا وہ مسئلہ کہ انہوں نے پھر بھی اپنے گلے کٹوائے، پھر بھی اپنے بچوں کی قربانیاں دی، 6 مہینے کا بچہ دے دیا. اور وہ کس لیے دیا؟ جنت کے تو پہلے ہی سردار تھے. تو پھر انہوں نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ صرف اس لیے کیا کہ انہوں نے بتا دیا اس بات کا کہ جنت ضرور ملے گی، لیکن جنت ان کو ملے گی جو اللہ کی رضا میں رضا رکھتے ہیں، جو سر سجدے میں رکھا ہو اور 4 سال کی بیٹی پاس کھڑی ہو، تماچے کھا رہی ہو تو پھر بھی کہ اللہ تو راضی ہو جا. تو جو اللہ کی رضا کو راضی کرے گا جنت اسی کے لیے ہوگی، جنت اسی کو ملے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاداری ایک ایسا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور اس راستے کو بتانے والے اور اس راستے کو دکھانے والے، اس راستے تک لے کے جانے والوں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جس کام کو دیکھ کے ہر آدمی اپنے طور پہ اگر سوچے تو اس کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو کام ہوا ہمارے ساتھ، جو ظلم ہوا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہوا ہے. بے شک. نہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا جو ظلم، یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہوا ہے. اور اس انسانیت کے خلاف جو ظلم کیا گیا ہے اس کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کو بلند رکھنے کے لیے، اس ظلم کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے میرے بھائی 1400 سال سے آج تک ہم آزاداری کر رہے ہیں. اور اس ظلم کو زندہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو بتانے کے لیے لوگوں کا، دیکھیں نا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں تو 1 منٹ کا ٹائم دینا آپ بالکل کہ آپ جب زلجنا نکال کے اس کے چادر ڈال کے اس کو لے کے یا حسین کرتے، ماتم کرتے، جب بازاروں گلیوں میں گزرتے ہیں، ہر گھر کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہیں، تو یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام وہی ہے نا کہ اس پہ جو سوار تھا یہ وفادار تھا، اس پہ جو سوار تھا اس پہ بہت ظلم ہوا ہے. مسلمانوں غور کرو، دنیا والوں غور کرو، اس پہ بہت ظلم ہوا ہے. اس کے 6 ماہ کے بچے کو پیاسا مار دیا گیا. تو یہ ظلم دکھانے کے لیے، یہ ظلم بتانے کے لیے ہم یہ زلجنا لے کے باہر نکلتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزاداری ہے وہ ظلم کو ظاہر کرنے کے لیے ہے اور ظلم کو نشر کرنے کے لیے ہے کہ کیونکہ مولا حسین نے کہا ہے کہ مسلمانوں، مومنوں، شیعوں، میرے پہ جو ظلم ہوئے اس پہ پردہ نہ ڈالنا، نہ ڈالنے دینا. بے شک. تو یہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم اس پہ پردہ نہیں ڈالنے دیں گے جو ظلم ہوا ہے امام حسین پہ اور جو ظلم ہوا ہے انسانیت پہ، اس کو پردہ نہیں ڈالنے دینا. اس لیے ہم آزاداری کرتے ہیں. ہاں ایک بات صرف ذہن میں رکھیں کہ جو آزاداری ہم کر رہے ہیں اس کو عین آزاداری اس مطابق ہونی چاہیے جو میرے مولا نے فرمایا ہے. جو میرے مولا فرماتے ہیں کہ آزادار ہو، تو دیکھو بھائی ہمارے مولانا اظہر حسن زیدی اللہ نے طریقے رحمت کرے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ دیکھو کہ آزاداری یا مجلس
یا غم حسین آپ کو صرف امام بارگاہوں میں یا مسجدوں میں ہی نہیں صرف ملے گا، اگر اس کو آپ لینا چاہتے ہو تو بازاروں میں بھی ملو گے تو آپ کو یہ کربلا کا واقعہ اور یہ عزاداری اور یہ ظلم ملے گا۔ کلو یوم کلو وہ اردن، کیسے ہو؟ میں کہا دیکھو جب بازار میں بھیڑ دیکھو تو تمہیں کربلا یاد آنی چاہیے، ہائے ہائے ہائے، جب بازار میں کو پانی ٹھنڈا لگا کے کھڑا ہو اللہ تو وہ یاد آ اکبر، جانا صلوات چاہیے۔ اللہ علیہ اور وسلم، یہ آپ کو چلتے پھرتے سڑکوں بازاروں میں بھی کربلا آپ کو یاد رہنی چاہیے اور بے شک، یاد رکھنی چاہیے۔ بے شک، تو بے جب شک، ہم آزادر ہوں گے تو ہمارے سینے میں غم حسین ہوگا تو سبحان ہم اللہ، ہر وقت بازار میں، گھر میں، جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں تو امام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ رباب نہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہاں ہاں ہاں، تو جس مومن کے دل میں قبر حسین ہے وہ تو ہر وقت آزادار ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنائی ہے یہ جنت، بڑی مشکل سے پائی ہے ہم نے یہ جنت، آج ایک ہاتھ اور زنجیر کا ماتم، ہاں۔ خون پسینے کی کمائی ہے جنت۔ جنت خون پسینے کی کمائی ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی کہ یزید کو بھی رضی اللہ کہو تو جنت میں چلے جاؤ اور ابن زیاد کے کو شہید قرار دو تو جنت میں چلے جاؤ۔ جنت خون پسینے کی کمائی ہے، سبحان خون اللہ، سبحان دینے کی اللہ، کمائی ہے، خون لینے کی کمائی نہیں ہے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ہم بات کر رہے تھے غم امام حسین علیہ السلام کی اور ہمارے غم کی، کہ وہ کیا غم تھا امام حسین علیہ السلام کو جو ان کو کربلا لے آیا، اور وہ پیغام کو ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، یعنی طاغوت شکنی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جیسے ہی محرم کا چاند اپنے افق میں نمودار ہوتا ہے، ایک عزاداری کا ہمہ گیر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے بھی دکھایا اور مختلف اور چینلز ہیں دنیا بھر کے، چاہے وہ شیعہ چینلز ہو یا نہ ہو، رپورٹنگ کے حوالے سے بھی وہ دکھاتے ہیں۔ تمام دنیا بھر کے میڈیا نے اس بات کو دکھایا کہ کوئی شہر، کوئی قریہ دنیا بھر میں ایسا نہیں تھا جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا پرچم نہ لہرایا گیا ہو۔ اب اس چیز کو دیکھ کے دشمن کتنا خوفزدہ ہے، یعنی جب ہم ایک اس مقصد کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ چین کی نیند سو چکا ہوگا۔ یزیدیت بھی ظاہری بات ہے، جب انہوں نے کربلا میں وہ ناکام ہوئے، شہید کر کے ناکام ہوئے، تو پھر وہ امام حسین السلام کے مقصد کے پیچھے پڑ گئے کہ عزاداری کے سلسلے کو ختم کر دیں۔ انہوں نے کوشش کی، مگر بڑی خوبصورت بات کہی کسی نے کہ اگر ہم ختم ہونے والے ہوتے تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے۔ ہم کربلا میں ختم نہیں ہوئے کیونکہ ہم ختم ہونے والے نہیں تھے۔ جب انہوں نے جسمانی موت میں ہار مانی، کیونکہ بڑی خوبصورت بات آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنی کتاب ثقافتی الغار میں لکھی کہ دشمن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں وہ جسموں کو قید کرتے تھے، روحیں آزاد رہتی تھیں۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ روحوں کو تو آزاد کر دیتے ہیں، مگر یہ کہ روحوں کو قید کر لیتے ہیں، جسموں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس سے بڑا ہوشیار رہنا چاہیے۔ دشمن نے یعنی کہ اسٹریٹجی چینج کی ہے، جب اس نے کوشش کی، پوری کوشش کی کہ وہ آپ کو جسمانی طور پہ ختم کر کے قوم کا خاتمہ کر دے، وہ ناکام رہا۔ چونکہ ختم نہیں ہو سکتی، قومیں ختم نہیں ہوتی، اور روح، ظاہری بات ہے، روح کا رشتہ امام حسین السلام کے ساتھ ہے، تو روحانی طور پر وہ جسموں کو بھی ختم کرتے تھے مگر روحانی طور پر ان سے ختم نہیں ہوتے تھے، تو دونوں صورتوں میں وہ ناکام رہے۔ تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جسموں کو چھوڑیں گے اور روحوں پہ قبضہ کریں گے، یعنی میڈیا کے تحت، نیگیٹو میڈیا کے تحت، اپنے پروپیگنڈے کے تحت، اس کے پیچھے تیل کی دولت کے تحت، کہ اس میں جو ہے وہ افراتفری پھیلائیں گے، اس کے اندر مختلف نظریات کو ڈالیں گے، جسموں کو تو چھوڑیں گے مگر روحوں کو قید کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہمیں اس پہ بڑا ہوشیار رہنا چاہیے۔ بہت ہی سخت مرحلہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ عزاداری سے کیوں خوفزدہ ہے، کیونکہ جو دشمن ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے اندر طاغوت شکنی پنہاں ہے، طاغوت شکنی چھپی ہوئی ہے، اور جہاں پر رسومات سے نکل کر عزاداری کے حقیقی مقصد کو بیان کیا جائے گا، وہاں پر اس کے اوپر لرزہ، اس کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے عزاداری سے خوفزدہ ہے۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ عزاداری کو روکنے کی بات ہو رہی ہے اور جو لوگ عزاداری کے مقابلے میں آ رہے ہیں، یقیناً آپ سمجھ جائیں گے یہ طاغوت ہیں یا طاغوت کے اعلی کار ہیں۔ یہ قرآنی اصطلاح ہے، طاغوت جو ہے وہ قرآنی اصطلاح ہے، طاغوتی ہے، طاغوت کے اعلی کار ہیں جو عزاداری سے اتنے خوفزدہ ہیں، کیونکہ طاغوتی ہے جس کا دل امام حسین علیہ السلام کے نام سے دہلتا ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر بڑی دقیق نگاہ رکھنی ہوگی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے چاہا کہ پھر اس کی نئی اسٹریٹجی ہوئی کہ اس نے اس کے مقصد کو ختم کرنا چاہا، اس کے مقصد کو ختم کر دیا جائے، یعنی وہ پھر اگلے مرحلے میں جب داخل ہوتے ہیں کہ عزاداری کو روکیں، اور وہ اس میں بھی بری طرح ناکام رہتے ہیں،
مطلب مختلف ملکوں میں آپ جب بھی محرم آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر عزاداری کا جلوس روک دیا گیا، فلاں جگہ پر یہ ہو گیا. آپ نے مقبوضہ کشمیر میں دیکھا کہ وہاں پر کتنا عزاداروں کے اوپر ظلم ہوا. آپ نے اسلام آباد میں دیکھا ابھی کہ وہاں پر مسلمان پولیس نے ہی نواسے رسول کے عزاداروں کے اوپر، ان کے نہتے عزاداروں کے اوپر، عورتوں بچوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا، ان کو زخمی کیا، ان کو مجروح کیا، ان کو قید کیا. اس میں سے 11 سال کے بچوں کو بھی اسیر کیا. آپ نے دیکھا. اس سے ہمیں جب بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا جا رہا ہے تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جاتی ہے کہ کہیں پہ طاغوت کا دل دہل رہا ہے جو وہ ڈر کے یہ حرکتیں کر رہا ہے. مگر ہم اس کے اگلے مرحلے میں جب پہنچتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ طاغوت کا دل جو دہل رہا ہے اور اس نے اس کو پوری کوشش کی کہ پوری دنیا میں اس کو روکا جائے، وہ اس پہ سے ناکام ہوا، تو اس کا اگلا مرحلہ اور خطرناک ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر عزاداری کی روح کو ختم کر دیا جائے. جب وہ ناکام ہو گیا، عزاداری کو وہ نہیں روک سکتا اور عزاداری تو ہوگی، تو وہ بھی چین سے نہیں بیٹھے گا. پھر اس نے تہیہ کیا کہ اس کی روح کو ختم کر دیا جائے. تو اس میں عزاداروں کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا، بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا کہ روح عزا ختم نہ ہو، آپ کا ڈسپلن ختم نہ ہو، آپ اس کے مقصد سے کبھی انحراف نہ کریں. آپ کی نگاہیں جو ہیں مقصد امام حسین علیہ السلام پر ہوں، اس کی معنویات پر ہوں، اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کے اوپر ہو، اس مقصد کے اوپر ہو جس کے اوپر یہ خون دیا گیا. آپ کی نگاہیں شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ہوں. آپ کی نگاہیں شخصیت کے اوپر ہوں، اس مظلومہ کی شخصیت پر اوپر ہوں. جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ زمزم ولایت کو اپنے خطبوں سے جاری کیا. اللہ اکبر. ایک زمزم کو تو آپ نام سنتے ہیں، جناب اسماعیل نے جاری کیا اپنی ایڑیوں سے. دوسرا زمزم سے جاری ہوا وہ کربلا میں زمزم ولایت جاری ہوا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبات سے. جب آپ کربلا سے اسیر بنا کے لے جائی گئی نا، ہم نے اس دن بھی ہم ذکر کر رہے تھے، ہم نے بتایا کہ کتنے موڑ کاٹے، کتنے جو ہے وہ کہاں کہاں سے لے جایا گیا. پھر جب لوگوں میں بیداری آنی شروع ہوئی تو حملے ہوتے تھے، یہ قافلوں کو بھگاتے تھے، دوسرے راستوں سے لے کر جاتے تھے، پھر وہاں حملہ ہوتا تھا، یہ کہیں اور لے جاتے تھے. شہر بشہر ان کے اوپر حملے ہوئے. جو یہ باغی کا راگ الاپ رہے تھے، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ باغی کون ہے، کس نے دین رسول کے اوپر چھرا گھوپا ہے، کون اصل باغی ہے، کون رسول کے نواسے کا سر اتار لایا ہے. یہ ہر اسٹیج پر ہم نے ہر اسٹیج کا ذکر کیا، یہ اس میں ہر طرح سے ناکام ہوئے ہیں اور مردود ٹھہرائے گئے ہیں. اب آخری مرحلہ جو ان کی ناکامی کا ہے وہ یہ کہ ابھی عزاداری کو بھی روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ اس کی روح کو ختم کریں. تو ہم نے اپنی عزاداری کی صفوں میں بڑا اتحاد اور بڑے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آگے چلنا ہوگا. اس میں جتنے اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اگلے ہمارے آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں، ہمارے قوموں کا مستقبل جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتا ہے. اب وہ اس کے علم بردار ہیں، وہ اس کو دیکھیں گے، کیونکہ علماء نے، فضلاء نے، خطیبوں نے، ذاکرین نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جافشانی کی ہے، بڑی جانیں دی ہیں، بڑی عرقریزی کی ہے. پورے ہزار سال کی محنت ہے کہ وہ کرتے چلے آئے اور اس مکتب کو سینہ بسینہ لے کر آگے بڑھے اور ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. یہ ہم تک بہت آسانی سے نہیں پہنچا ہے. ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بتانا ہوگا کہ اس کو تم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا خون شامل ہے، کتنی حسرتیں اس کے اندر شامل ہیں، کتنی زندگیاں گئی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانیں دی گئی ہیں اور اس مکتب کو لے کے آگے بڑھے ہیں سینہ بسینہ. الحمدللہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں ان پروگرامز میں کہ ہم بڑے اچھے دور کے اندر ہیں، بہت خوبصورت دور کے اندر ہیں. یہ وہ دور ہے جس میں خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مستضعفین کو خدا جو ہے وہ قوت عطا کر رہا ہے. ان لوگوں کو جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، جن کو دیوار سے لگا دیا گیا تھا، جن کو جو ہے وہ ختم کر کے یہ طاغوت سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا، آج پوری دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ اہل بیت کے ماننے والے موجود ہیں. ایک اور کالر کو بغیر سے کال ڈراپ ہو گئی، آپ شامل ہو سکتے ہیں. اب بالکل آخری لمحات ہیں، ایک مختصر سی گفتگو ہو سکے گی. تو یہ کتنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کتنا خوبصورت دور ہے
اس میں آپ کے لیے ٹیکنالوجی بھی مہیا ہے، اس میں تمام چیزیں ہیں، آپ کی 1000 سال کی پیاس ہے تو اس کے لیے خدا نے بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں سے، جیسے میں نے کہا نا زمزم قبلہ نے فرمایا نا زمزم ولایت کو جاری کیا، اللہ اکبر۔ تو ایک جگہ پر شہزادی اپنے خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں، یزید سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اس زمانے میں نشریات کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژنز نہیں تھے، اس زمانے میں اس طرح سے نشریات کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ تبلیغ ہوا کرتی تھی ممبروں سے، اس زمانے کے میڈیا ممبر ہوا کرتا تھا کہ ممبر پہ گئے اور خطبہ دیا، مگر نشریات کے الفاظ جو ہے وہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے۔ آج آ کر جو ہے وہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ کہاں تک یہ بات پہنچنی تھی، تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ آج الحمدللہ ہمارے یہاں سے علماء آتے ہیں، فضلاء آتے ہیں، خطیب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میڈیا کے ذریعے بات کرتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری ٹرانسمیشن 160 کنٹریز میں جا رہی ہے۔ بالکل واضح ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، اس پیغام کو پھیلنے سے تو نہیں روک سکتا۔ ان کی خام خیالی ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا کو جو ہے وہ ہینڈل کر لیں گے۔ ان کی یزیدیت کی بھی خام خیالی ہے، کیونکہ اگر اس کو درس عبرت دیکھنا ہے تو وہ یزید کو دیکھے، اور یزید کو دیکھنا ہے تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھے کہ یہ شیعہ امیر المومنین علیہ السلام اس کی حسرت رہ گئی، وہ بھی حسرت لے کے چلا گیا کہ اس سے ہینڈل ہو جائے۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں 1000 سال کا تجربہ ہے ان تمام ظلم کے بیریئرز کو رون دینے کا۔ ہمارے پاس 1000 سال کا تجربہ ہے مظلومیت کے ساتھ آگے بڑھنے کا، یزیدیت کو پامال کر دینے کا۔ ان کی حسرت ہے، ہر دور میں یہ حسرتیں لے کر آتے ہیں اور حسرتیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کی حسرتیں ان کی قبروں میں ہی پوری ہوں گی عذاب کی شکل میں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ عزاداران مظلوم کربلا کو کسی اسٹیج پر روک سکیں، کیونکہ اس قوم کو جس کو طاغوت شکنی کا درس دیا گیا ہو، جس کو کہ طاغوت سے ٹکرانا سکھایا گیا ہو، اس کو یہ کیا روکیں گے؟ تو ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، ان نکات کی طرف کہ طاغوت شکنی کیا ہوتی ہے، امام کا مقصد کیا تھا، امام نے کیوں گوارہ نہیں کیا اور مدینے سے نکلے، وہ غم حسین کیا تھا جو آپ سید الشہداء کو کربلا معلیٰ لے آیا۔ آپ نے کربلا کو کربلا معلیٰ کر دیا، اللہ اکبر، اس مٹی کو خاک شفا کر دیا۔ ہم کو ان نکات کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اگر ہم ان چیزوں کو، ان معرفت کے خزانوں کو درک کر گئے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ جو مقصد ہے وہ بہترین اور پھیلے گا اور پھولے گا۔ اور یہ چیز ذہن سے نکال دیں، مومنین بھی نکال دیں کہ یہ ہم کو روک سکتے ہیں، اور دشمن بھی نکال دیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ وہ آج کے یزید جو ہے، اس زمانہ کے یزیدیت جو ہے، وہ اپنے پچھلے یزیدیوں سے درس عبرت حاصل کریں، اس یزید سے درس عبرت حاصل کریں، اور وہ درس عبرت حاصل کرے گا اپنے پچھلوں سے کہ وہ ہم سے حب مولا علی علیہ السلام، ان کی حب، ان کی چاہت کو، ان کی ولایت کو نہ لے سکا، نہ لے پائے گا، نہ لے پایا تھا، نہ لے سکا ہے، نہ لے پائے گا۔ یہ قطعی فیصلہ ہے۔ ہم نے جو نکات پیش کیے، کوشش کی کہ اس کے اوپر اپنی کم علمی کے تحت اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں، تو وہ نکات یہی ہیں کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھیں۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہی ہے جس نے آج تک ہمارا تحفظ کیا ہے۔ ہم عزاداری کا تحفظ نہیں کر سکتے، عزاداری نے ہمارا تحفظ کیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم نے افتخار سے اپنے سر کو بلند کیا ہے، وہاں پر دیکھا گیا ہے تو عزاداری نے ہمارا تحفظ کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اس عزاداری مظلوم کربلا کو شان و شوکت کے ساتھ برپا کریں، یقیناً یہ پوری دنیا میں آل محمد کے ماننے والوں کا، حریت پسندوں کا تحفظ کرے گی۔ یہ تمام دھڑکتے ہوئے ضمیروں کی آواز ہے، یہ تمام انسانی دلوں کی آواز ہے، یہ تمام جو لوگ نیچر پہ پیدا ہوتے ہیں، تمام جن کی نیچر پیدا ہونے کے بعد مست نہیں ہو جاتی، یہ ان کی دھڑکتے ہوئے دلوں کی آواز ہے، اور ان لوگوں کو متوجہ کرتی ہے جو سوئے ہوئے ہیں، مگر ان کو متوجہ نہیں کرے گی جن کی نیچر جو ہے وہ مسخ ہو گئی، کیونکہ کبھی بھی مسخ ہوئی ہوئی فطرتوں پہ جو ہے وہ خدا ان سے کلام نہیں کرتا۔ یہ تمام نکات تھے ناظرین جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی صحیح کی کوشش کی، اور دعا کرتے ہیں کہ ان تمام
جو نکات ہیں ان کے اوپر ہمارے نوجوان توجہ کریں گے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، بہت خوبصورت دور ہے، کہیں نہیں آپ کو زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑتی جس طرح ہمارے علماء نے زحمت کی کہ اپنی آبا تک بیچ کے بعض کتابیں خرید لیں اور لائبریری میں لے آئے۔ ہمارے لیے تو ایک کلک کے اوپر ہے، تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ مسئولیت بھی ہماری زیادہ ہے، ہم نے مولا کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ جو اتنا آسان ہے اور پھر بھی ہم اگر دین کی طرف رغبت نہ اختیار کریں تو پھر ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ نکات کی طرف غور کریں، امام کے مقصد کی طرف غور کریں، طاغوت شکنی کیا ہے، امام کو وہ غم کیا تھا جو کربلا لے آیا، ہم اپنے مقصد کو پا جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ پیر کے دن ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔